آپ خود لائر ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو فیصلہ آیا ہے اور جس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے 8 فروری کو انتخابات کے حوالے سے؟ بہت شکریہ رحمان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو ابھی جو نیوز چل رہی ہے کہ بلوچستان میں جو 14 جوان شہید ہوئے ہیں پسنی سے اور مارا جاتے ہوئے دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، تو بہت افسوس کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا ہے، خاص کر ان کی فیملیز کے ساتھ اظہار تعزیت اور اس عزم کا اعادہ کہ انشاءاللہ پاکستان کو ہم اس کے کونے کونے اس کے چپے چپے کو محفوظ کریں گے اور یہ دہشت گرد اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہاں، ان کے ارادے پاکستان کے خلاف جو ہیں ہمیشہ سے ایسے رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ پوری قوم اس معاملے پہ پوری قوم جو ہے وہ یک زبان ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ آپ نے آج آپ کی انفارمیشن میں ہوا کہ آج دوپہر کے قریب شاید ڈیر خان میں بھی جو دھماکے ہوئے تو وہاں بھی شہادتیں ہوئی ہیں، دہشت گرد حملہ وہاں ہوا کوئی، اور یہاں اب یہ ہوا ہے. تو اللہ بہتر کرے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے رحمان بھائی، کل جو فیصلہ آیا ہے اس سے ایک فضا بدلی ہے اور ایک امید پیدا ہوئی ہے، کیونکہ جو ایک نا امیدی کی کیفیت تھی سیاسی ماحول کی میں بات کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ شکوک و شبہات تھے کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن نہیں ہو رہے. اب روز آپ تو روز بیٹھتے ہیں، آپ روز ہی پروگرام کرتے ہیں، روز پروگرام کا ٹاپک میرے سے تو 1000 دفعہ یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا الیکشن ہوں گے، اور میں 1001 دفعہ یہ جواب دیتا تھا کہ انشاءاللہ ہوں گے. مجھے یقین ہے کہ آئین کی اتنے بلیٹنٹ خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، اور کل میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا ایک اچھا ڈیسیجن آیا اور صدر مملکت نے اپنا جو آئینی رول ہے وہ ادا کیا. چیف الیکشن کمشنر صاحب کل گئے ہیں، اچھا ہوتا پہلے چلے جاتے. بہرحال یہ جو آئینی مراکز ہوتے ہیں، جو آئینی دفاتر ہوتے ہیں، جو آئینی عہدے ہیں، یہ شخصیت کے مطابق آپ کو فیصلے نہیں کرنے چاہیے. آپ کو اگر صدر مملکت بلا رہے ہیں، ملک کا سب سے بڑا آفس آپ کو جانا چاہیے. بہرحال وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ all is well that ends well، کہ بہت نقصان ہوا لیکن بہرحال چلو دیر آئے درست آئے. اب جو نقطہ ہے وہ یہ ہے رحمان صاحب کے الیکشن کی ڈیٹ تو آ گئی. اب فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ بیچ کے جو تقریباً 100 کے قریب دن ہیں، آج ہم 3 نومبر بیٹھے ہیں اور 8 فروری تک کا جو بیچ کا 101 دن ہے، اس میں آپ نے ماحول کیسا بنانا ہے؟ کیا آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے؟ کل چیف الیکشن کمشنر صاحب نے شاید یہ بات کی بھی کہ لیول پلینگ فیلڈ کی شاید انہوں نے میرے خیال میں بات کی. تو اگر لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہتے ہیں کہ ابھی شام کو ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ سابق سپیکر ہمارے خیبر پختونخوا کے جو صوبائی بھی سپیکر رہے، مرکزی قومی اسمبلی کے بھی، ان کی گرفتاری کی خبریں چل رہی ہیں. تو اگر ایسی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ کل الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے اور آج ہمارے سابق سپیکر گرفتار ہوئے ہیں، کیا ان کو آج یہ نظر آ گئے ہیں کہ خدا نخواستہ انہوں نے پتنی کیا کر دیا؟ یہ چیز ہے، اس سے دور ہونا ہے، اس سے دور ہونا ہے. یہ گلہ علی محمد خان صاحب، یہ گلہ تمام سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، اب آپ کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تو آپ کے خیال میں ان کا گلہ بنتا ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کے اپنے خدشات ہوں گے، ان کو پتہ نہیں، ان کو شاید وہ والی مٹھائی دوبارہ چاہیے جو ان کو 9 اپریل کو کھلائی گئی تھی وہاں سندھ ہاؤس میں. مٹھائی کی عادت بڑی بری ہے، جب ایک دفعہ لگ جائے بڑے مشکل سے چھوٹتی ہے. مجھے نہیں پتا کیا لیول پلینگ فیلڈ، اگر ان کو کوئی شکایت ہے ان کا ازالہ ہونا چاہیے، بالکل ملک کی بڑی جماعتوں میں سے ہیں، لیکن اصل میں تو لیول پلینگ فیلڈ طریقے انصاف کو چاہیے. لیڈر ہمارا جو ہے وہ نام نہاد سیاسی کیسوں میں پابند سلاسل ہے. آج کا دن ہے جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، ان کے قاتل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جو ان کا متوقع قاتل تھا معاذ اللہ خدا نخواستہ جس نے حملہ کیا، اس کے کیس کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کو کوئی خبریں ہیں؟ ایک سابق وزیر اعظم پہ حملہ ہوا، اس کے کیس کی کوئی رپورٹس نہیں ہے، لیکن وہ اس وقت پابند سلاسل ہے ملک سے غداری کے الزام میں. یعنی عمران خان صاحب سب کچھ ہو سکتے ہیں، کیا یہ الزام لگا؟ اچھا، ان حالات میں آپ مجھے بتائیں، ابھی ہمارا اسپیکر صاحب کی گرفتاری کی خبریں ہیں، خیبر پختونخوا میں ہماری جو لیڈرشپ کے ساتھ ہماری حالت ہوئی پڑی ہے، جو ابھی آپ ایک کنونشن نہیں کر پا رہے. میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آزاد شفاف الیکشن انہوں نے کرانا ہے تو جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے ان کو الیکشن لڑنے تو دیں. اچھا، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے، اب نون لیگ نے جس طرح سے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کی تو بات کریں، لیکن کیا 2018 میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی گئی؟ اور یہ موازنے ہوتے ہیں تحریک انصاف کے
جو موجودہ صورتحال ہے اس کا 2018 میں نون لیگ کو جس صورتحال کا سامنا تھا، تو آپ کو لگتا ہے یہ موازنہ بنتا ہے اس وقت تحریک انصاف جس وقت سے گزر رہی ہے، نون لیگ اسی طرح 2018 میں اسی صورتحال سے گزر رہی تھی؟ نہیں، موازنہ رحمان صاحب نہیں بنتا، بسد احترام موازنہ نہیں بنتا۔ اس بات سے میں اعتراض نہیں کر رہا کہ اگر کوئی ماضی میں غلط کام ہوا ہے تو ابھی اس کو ریپیٹ کیا جائے۔ کیا یہ بدلے کی آگ ہے؟ یہ بدلے کی آگ میں ہم نے 22 کروڑ کو جلانا ہے؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ لیکن میں یہ بات ساتھ کرتا چلوں کہ میاں صاحب پہ کیسز تھے، مریم بی بی شاید اس زمانے میں کیسز تھے، اور زرداری صاحب کے تو کیسز خیر ہم بچپن سے دیکھتے ہیں، ان کے تو کیسز جلتی ہیں۔ لیکن جس طریقے سے ہمارے کارکن یو سی لیول تک گرفتاریاں ہوئی ہیں، ویسے ادھر تو نہیں تھا، ان کے تو تمام لوگ الیکشن لڑ رہے تھے، قومی اسمبلی کے ممبران، صوبائی اسمبلی کے ممبران، سندھ میں، پشتونخوا میں، پنجاب میں، بلوچستان، تو ایسا نہیں تھا۔ ان کی لیڈرشپ پہ کیسز ضرور تھے، لیکن باقی پارٹی ایکٹیو تھی، اور وہ اپنا، ہمارا تو یو سی لیول کا ورکر بیچارہ جو اس کے مشکلات ہیں، تو ان حالات میں آپ مجھے بتائیں کون ان الیکشنز کو مانے گا؟ ایسے حالات بنانے چاہیے جس سے الیکشن کا ماحول بنے۔ یہ سوال نگران حکومت سے پوچھا بھی جاتا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پر 9 مئی کے واقعات کا تعلق ہے اور دیگر کیسز کا تعلق ہے، وہ کیسز چلیں گے اسی طرح سے جس طرح سے آج سے پہلے سیاسی جماعتوں کے کیسز بھی چلتے تھے، لیکن وہ انتخابات میں لڑتی تھی۔ تو تحریک انصاف کے ساتھ بھی کیا یہی معاملہ ہے، اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کیسز کو الگ دیکھا جائے اور انتخابی سرگرمی جو ہے، جو تحریک انصاف انتخابی مہم کرنا چاہتی ہے یا انتخابات کے اندر جانا چاہتی ہے، اس کو الگ رکھا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیوں نہیں ممکن؟ دیکھیں رحمان صاحب کون کہہ رہا ہے کہ ہمارے کیسز جو ہیں ہمیں عدالت میں جو ہے ہمیں پیش نہ کرو، یا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو جن لوگوں پہ پرچے ہیں ان کو پیش کرو عدالت میں۔ جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میرا 9 مئی کا کیس سنا گیا دہشت گردی کی عدالت میں، دہشت گردی کی عدالت نے میرا کیس ختم کیا تو میں باہر آیا۔ ہائی کورٹ پشاور کے آرڈر سے میرے کرپشن کیسز میں جو مجھ پہ نام نہاد بنے اس میں بیل ملی تو نکلا، 9 مئی کا کیس ختم ہوا تو میں باہر بیٹھا ہوں۔ تو اگر ہماری کسی بندے پہ 9 مئی کا کیس ہے وہ فیس کر رہے ہیں، لیکن کیا سب پہ 9 مئی کا کیس ہے؟ چند 100 ہوں گے نا، چند ہزار ہوں گے۔ جو لاکھوں ہمارا ووٹر سپورٹر ہے وہ تو 9 مئی میں نہیں تھا نا۔ وہ اگر کنونشن کر رہا ہے، وہ اگر ابھی الیکشن کمپین سٹارٹ ہوگی، کوئی صوبائی لڑے گا، کوئی قومی لڑے گا، آپ مجھے بتائیں اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر یہ کس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ ہوگی کہ ایک جماعت کی یو سی ولیج کونسل لیول کے ورکر کو اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا، یا تو پھر بین کرنے جماعت کو، اگر جماعت بین ہے تو پھر ٹھیک ہے، کل عدم ہے اگر ہم دہشت گرد جماعت، لیکن اگر جماعت بین نہیں ہے، بلہ ہمارے پاس ہے، جماعت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، تو جن لوگوں نے غلط کیا ہے خدا نہ خواستہ وہ تو بیچارے فیس کر رہے ہیں نا، وہ تو 100 دنوں سے سب کے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن باقی جو باہر ہیں، باقی جنہوں نے نہیں کیا، جنہوں نے فیس کر کے نکلے ہیں، جو عدالتوں سے بیلیں لے کے نکلے ہیں، ان کو تو الیکشن لڑنے دے۔ ادروائز پھر یہ سارا الیکشن پروسیس رحمان صاحب یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا، پاکستان کی سیاست جمہوریت پہ بہت بڑا دبا بن جائے گا۔ آپ کیونکہ قانون دان بھی ہیں، آج سپریم کورٹ میں صدر کے